اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الف لام میم سجدہ جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ 21ویں پارے میں ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک بڑی اہم صورت ہے، اور یہ ان 4 لگاتار صورتوں میں سے ہیں جو الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو مضمون پیچھے ہمارا چلتا آ رہا ہے سورہ العنکبوت، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، پھر سورہ الروم الف لام میم سے، پھر سورہ لقمان الف لام میم سے، اور یہ چوتھی صورت جو ہے یہ الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ 4 صورتیں لگاتار ہیں جو الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تلاوت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور محبوب صورتیں تھیں، ان میں سے یہ بھی ایک صورت ہے۔ اور ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعۃ المبارک کو فجر کی نماز کی پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کے مضامین کافی اہم ہیں، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم الف لام میم تنزیل الکتابی، اس کتاب کا اتارنا، لا ریب فیہ، اس حال میں کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ 2 معنی ہیں اس میں لا ریب کے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے میں اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ واقعتاً ہی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے مضامین اور احکامات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ یقینی ہے، حتمی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ 2 معنی ہو گئے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق، نہیں بلکہ انگلی رکھیے جی، بل هو الحق، بلکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، یہ دیکھیے لام آ گیا نتیجے والا، لام زیر کے ساتھ، لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، ما اتاہم، کہ ان کے پاس نہیں آیا، من نذیر من قبلک، کوئی بھی ڈرانے والا آپ سے پہلے۔ یعنی بنو اسماعیل میں مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کے بعد جو ہے وہ کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یعنی بنی اسرائیل میں تو لگاتار آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی ایک لمحہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ ایک بھی دور ایسا نہیں ہے جہاں کہ اللہ کا پیغمبر موجود نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی بعض اوقات اگر کوئی بادشاہ بھی جو ہے اس نے حکومت کی ہے تو اللہ کا پیغمبر اس وقت بھی موجود تھا، یا تو براہ راست حکومت جو ہے وہ اللہ کے نبی کرتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں، خود آپ، یا اپنا کسی نمائندہ اللہ کے حکم سے مقرر کر دیتے تھے۔ تو وہاں تو کچھ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ آمد وہاں نہیں رکی، بعثت وہاں نہیں رکی۔ لیکن یہ جو مکہ مکرمہ کے اندر بنو اسماعیل ہیں، ان کی طرف سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی آگاہ کرنے والا چونکہ نہیں آیا، من قبل کا، اس سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ راہ پائیں، تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ اسی لیے چونکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور اس کی آمد کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں تو ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ بڑی عجیب تھی، اور جبکہ اہل کتاب کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے وہ عجیب نہیں تھی۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خود گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ حق ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں، آپ آگاہ کریں ان لوگوں کو، ما اتاہم، کہ ان کے پاس نہیں آیا، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پائیں۔ دیکھیے رسالت کی اور نبوت کی ذمہ داریاں جب شروع ہوتی ہیں تو دعوت کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ انذار سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر،
حالانکہ بشارت بھی نبی دیتے ہیں، احکامات نبی دیتے ہیں، لیکن اصل بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے خطرے سے آگاہی، کہ اگر تم نافرمانی کرو گے اور اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو پھر ایک ایسی لامتناہی زندگی ہے جس کے اندر جو ہے پھر تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، اور اس عذاب سے بچ جاؤ، اور اس لیے انذار سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے بات، اس لیے یہاں پر بھی تذکرہ اسی چیز کا ہو رہا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور ہر چیز جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اور یہ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ یہ 6 دن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو ابھی سورج چاند ہے ہی نہیں تھا، یہ جو دن ہے یہ سورج اور چاند کی حرکت کے اعتبار سے ہے نا، کیوں بھائی؟ اس اعتبار سے اس وقت تو سورج چاند ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو یہ جو 6 دن ہیں یہ اس کی کیا مراد ہے، کتنی مدت ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور ہر وہ چیز جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر بلند ہوا۔ دیکھیے یہ کئی دفعہ یہ پہلے سورۃ البقرہ کے اندر یہ مضمون گزر چکا، استوی علی اور استوی الی۔ استوا الی اگر ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا کسی کی طرف، اور استوا الی کا مطلب ہوتا ہے کہ بلند ترین مقام پر چلے جانا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ رب العزت کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی۔ یعنی تمہارا جو اصل میں مکہ والوں کا شرک کیا تھا، اگر یہ بات سمجھنی ہو کہ اصل میں شرک کی حقیقت کیا ہے، تو یہ بات کئی دفعہ قرآن مجید کے اندر بحث ہو چکی ہے کہ جس چیز کے ساتھ اہل مکہ کو اللہ رب العزت نے مشرک قرار دیا ہے، پھر اس کو سمجھو کہ شرک ہے کیا۔ ان کا شرک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شرک وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو رب اور خالق مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو الہ نہیں مانتے تھے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ اور ان کے وحدہ لا شریک نہ ماننے کے اندر جو بھی ان کے اندر شرک کے پہلو تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جن کو ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکار رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ہمارے سفارشی بھی ہوں گے اور ہمیں عذابات سے چھڑا بھی لیں گے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں ان کی نفی کر دی اللہ رب العزت نے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ یہ تعارف ہو گیا اللہ رب العزت نے اپنی ذات مبارکہ کا بحیثیت خالق اور اپنے رب ہونے کے۔ ما لکم من دونہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی تمہارا مددگار، دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ اور یہ بھی میں نے سورۃ الاعراف اپنا سورۃ الکہف کے درس میں بتایا تھا کہ یہ ولیین جو ہے یہ اگر یہ زبر کے ساتھ ہو، اس کا مادہ جو مصدر ہے جسے ہم کہتے ہیں الولایۃ، زبر کے ساتھ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا کارساز، انت مولانا، تو ہمارا کارساز ہے۔ یہ کسی مخلوق کے لیے نہیں پھر استعمال ہو سکتا۔ وہاں پر بھی پیر صاحب یہی آیت، ہنالک الولایۃ للہ الحق، واو کس کے ساتھ آیا ہے؟ زبر کے ساتھ آیا ہے، یعنی الولایۃ الربوبیہ، اللہ کی ربوبیت، اس کی کارسازی، یہ مراد ہے۔ اسی معنی میں ہم جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں دعا میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، لیکن اگر زیر کے ساتھ ہو الولایہ، واو زیر کے ساتھ، اس کا معنی الامارہ، یعنی اس کے اندر کیا ہے، یعنی کہ جو آپ کا امام ہے، خلیفہ ہے، حکمران ہے، وہ بھی اسی کو امیر کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی دوست، دوسرا اس کا کیا معنی ہوگا؟ دوست، جو آپ کا قریبی ہو۔ تو اسی طرح یہ ولایت کے معنی کے اندر جو زیر کے ساتھ آیا ہے تو وہ پھر مولا کا معنی وہاں پر دوست کے معنی میں ہو جائے گا۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ جب بھی یہ لفظ آئے گا، یہ آئے گا مددگار، کارساز، واحد اللہ، یعنی اگر حقیقی معنوں میں تمہارا کوئی کارساز، مددگار اور دوست ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور سفارش بھی وہی کرے گا۔ اور حقیقت میں سفارش ساری کی ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کے لیے قیامت والے دن کہیں گے، اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے، کیوں جی؟ اور وہ بھی اس طرح جیسے اللہ رب العزت چاہیں گے، اللہ رب العزت ایک دائرہ مقرر کر دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کسی بھی احکامات کے خلاف سفارش کر دیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ سفارش اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ، اولیاء، صلحاء، حتیٰ کہ قرآن مجید اور پھر آپ روزہ، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے جیسے حفاظ اکرام، بلکہ فرشتے، یہ کیوں سفارش کریں گے؟ ان کی تکریم اللہ رب العزت کریں گے۔ جو آدمی اللہ کے دین کے لیے دنیا میں جتنا ستایا گیا، جتنی اس کے اوپر آزمائشیں آئیں، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ استقامت اختیار کرتا رہا، صبر کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، اور پھر اسی طرح دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ پھر شفاعت کے ذریعے اس کی وہاں تکریم اور عزت کریں گے۔
اس کی تکریم دکھائیں گے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، وگرنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ساری کی ساری سفارش اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے یہاں پر آیا ہے ما لکم من دونہ، ہی نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، پھر کیا تم جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی آسمان سے زمین تک۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ ایک نظریہ بن گیا تھا، یہ بہت سارے جو ہے وہ یعنی کیا اسے کہتے ہیں تہذیبوں کے اندر اور قوموں کے اندر اور اہل فلاسفہ نے یہ نظریہ بنا لیا کہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پیدا کر دی۔ ایک تو وہ کہتے تھے نا جو کہتے دہریے خود بخود پیدا ہو گئی اور چل رہی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ نہیں، پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے دخل ہو گیا ہے، اب بس سے بس نظام چل رہا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر وہ معاملہ چڑھتا ہے الیہ اس کی طرف، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ، اس دن میں کہ اس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، اس حساب سے تم شمار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تدبیر اور اللہ کا جو ہے وہ پورا کائنات کے نظام کو چلانے کا طریقہ کیا ہے کہ تمہارے 1000 سال کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک دن میں فرما دیتے ہیں، اور پھر یہ فیصلے جب جو آسمان سے زمین تک آتے ہیں اور پھر دوبارہ جب یہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو لے کر اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، جب اس فیصلے کی یعنی امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے کہ اب اس حکم کو نافذ کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ پھر لوٹایا جاتا ہے اور وہاں سے پھر آخری حکم جاری ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے جو ہے اس کی تدبیر ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تنفیذ ہے، سمجھیے کہ نہیں؟ یہ یاد رکھیے، یہ دیکھیے پھر یدبر الامر، 2 حصے ہیں، یدبر الامر من السماء الی الارض۔ اس کے اوپر جو ہے وہ مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، ان میں سے جو مجھے سب سے بہترین اور بہتر لگا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی آسمان سے زمین تک، پھر ثم یعرج الیہ، پھر وہ معاملہ دوبارہ سے چڑھتا ہے، لوٹتا ہے اس کی طرف، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ ہے اس کی مقدار 1000 سال اس حساب سے جو تم شمار کرتے، تمہارے 1000 سال گزر جاتے ہیں اور وہاں ایک دن ہے، اور ایک دن کے اندر جو ہے یہ ساری تدبیر اور اس کی تنفیذ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو جاتی ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ وہ ہے اللہ، یہ وہ ہے مدبر، عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا، والشہادتی، اور ظاہر کا، العزیز، نہایت غالب ہے، الرحیم، خوب رحم کرنے والا ہے۔ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی کہ یہ جو کائنات کو پیدا کرنا پھر اس کی تدبیر کرنا، یہ ایک ایسی ذات کے لیے ہے جو عالم الغیب ہے، والشہادہ ہے، العزیز ہے، الرحیم ہے۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ ایسی ذات ہے جو بے دخل ہو گئی ہے؟ نہیں، اس کو جو ہے وہ غائب اور ظاہر اس کا بھی علم ہے، وہ غالب ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور جس نے اچھی بنائی ہر چیز جسے اس نے پیدا کیا، یعنی جس چیز کو بھی بنایا ہے تم پر غور کرنا، وہ سب سے احسن بنایا ہے، یعنی اس سے آگے تم اس سے بہترین بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ذرا کوشش کر کے دیکھ لو، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لفظ کیا استعمال ہوا؟ احسن۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور وہ جس نے اچھی بنائی یعنی بہترین بنائی ہر چیز جسے اس نے پیدا کیا، وبدا خلق الانسان من طین، اور اس نے شروع کی انسان کی پیدائش جو ہے وہ گارے سے، تین گارا، پہلے کیا؟ تراب، سوکھی مٹی، پانی ملا دیں، تین، پھر آگے کیا آئے گا؟ تین لازب، تھوڑی دیر رکھ دیں اس کے اندر وہ لیس سی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر آگے کیا؟ وہ ٹھیکری سی بن جائے گی، سلسال، پھر اب جیسے وہ پہلے نمبر پر قرآن مجید میں تراب کا لفظ بھی آیا ہے، پھر اس کے بعد تین آ گیا، پھر اس کے بعد تین لازف، پھر آگے آ گیا وہ حمام مسنون، ایسے بھی آتا ہے نا، حمام مسنون، ٹھیک ہے، پھر سلسال کالفخار، یہ درجے ہیں۔ اس طرح انسان جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزر کر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا ہے۔ تو یہاں ایک کا تذکرہ ہے کہ گارے سے جو ہے وہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ، پھر اس نے بنایا اس کی نسل کو خلاصے سے، نطفے سے، یہ سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کے ایکسٹریکٹ کو، جوس کو، یعنی پھر اس کو جو ہے بنایا اس کی نسل کو خلاصے سے، نطفے سے، من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی نسل جو ہے اس کو جاری کر دیا ہے۔ ثم سواہ، پھر اس نے اس کے اعضاء کو درست کیا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ،
یہاں ذرا دو ایک لمحے کے لیے رکیے گا، اور پھونکا اس میں اپنی روح میں سے. اور یہاں روح جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کے اندر پھونکی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عزت اور تکریم بخشی ہے کہ اس کو اپنی روح قرار دیا. جیسے انسان کو سوچنا چاہیے، جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئی. اسی طرح ہی مسجد الحرام کے اندر جو بیت اللہ شریف، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن اس کی تکریم اور اس کی عزت اور تشریف کے لیے جو ہے، شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کر دی. ناقۃ اللہ بھی اس لیے اللہ کی اونٹنی، اور روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پر کہا جاتا ہے، اور انسانی روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے. تو اس سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کس قدر تعظیم کی ہے، کس قدر تکریم کی ہے. یہ تکریم ہی ہے نا جی. اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ہے، یہ مضمون صورت ہمارے الحجر میں بھی گزر چکا ہے اور آگے سورہ صاد میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں مراحل بیان کیے ہیں، ایک صحیح حدیث کے اندر میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر 120 دن کا ہو جاتا ہے، 40 دن 40 دن 3 وہاں پر مراحل آئے ہیں، 120 دن کا ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ روح پھونکتا ہے. اس کا مطلب روح ایک ایسی چیز ہے جو زندگی سے الگ چیز ہے. زندگی تو پہلے دن سے جاری ہے، نطفہ امشاج سے زندگی جاری ہے. دیکھیے، مرد اور عورت کے نطفے سے ملاپ سے جو ہے وہ پہلے دن زندگی جاری ہو گئی، پھر وہ 40 دن تک نطفہ رہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ علقہ بن گیا، پھر مضغہ بن گیا، ایسے ہوا. تو اب یہ 120 دن تک جو ہے وہ کیا تھا؟ زندگی کے بغیر تھا؟ نہیں، زندہ تھا. تو وہ زندگی اس کی جو ہے وہ وہاں پر پہنچی، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کیا اس کو، یعنی زندگی جو ہے وہ کلمہ کن سے جاری ہے. اور روح ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اضافی طور پر انسان کو عطا فرمائی، جو دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ہے. دوسری ساری مخلوقات زندہ جتنے بھی ہیں جن کے اندر جان ہے، کسی کے لیے خاص طور پر یہ لفظ روح استعمال نہیں ہوا. عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں ذی روح، جاندار چیز کے لیے، لیکن زندگی جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ روح انسان کو روح جو ہے وہ دی گئی ہے. انسان کی اس کے اندر عظمت اور اس کی تکریم ہے، اور یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو دوسری مخلوقات سے اس کو ممتاز کرتی ہیں. عقل ہے، شعور ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، سننا ہے، یہ ساری کیا ہے؟ اسی روح کے تقاضے ہیں. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اور یہی روح جو ہے اس کی جو ہے وہ غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل. جو جسم کی ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین سے پوری کر دی ہیں، خوراک کی شکل میں، پانی کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، لباس کی شکل میں، ایسے ہی ہے کہ نہیں. اور روح کی ضروریات جو ہیں وہ آسمان سے وحی کی شکل میں پوری کرتی ہیں. تو یہ انسان کی اس سے بڑھ کر اور کیا عزت اور تکریم ہوگی. ثم سواہ، پھر اس نے اس کے اعضاء کو درست کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکا اس میں اپنی روح سے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. یہ بات قرآن مجید میں جگہ جگہ آئی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ احقاف میں، سورہ اعراف میں، اور یہاں یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ رپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں کہ یہ وہ قومیں ایسی تھیں جو تباہ و برباد ہو گئی. ان کے کان تھے، انہوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا، ان کی آنکھیں تھیں، انہوں نے دیکھا نہیں، ان کے دل تھے، انہوں نے سوچا نہیں. اس کا مطلب یہ 3 اعضاء ایسے ہیں جو انسانی جسم کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر بہت ہی تھوڑا تم شکر کرتے. اس سارا نظام کو کرنے کے باوجود اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھو، پھر بھی تمہارا شکر جو ہے وہ بہت کم ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، اور دیکھیے ناشکری کی پہلی شکل، اب یہ ناشکری کی شکلیں آ گئیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، انا لفی خلق جدید، تو کیا بے شک ہم یقیناً نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے. دیکھو کہاں سے تم پیدا ہوئے نطفے سے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ کتنا عظیم انسان بنا دیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکے گا. تو یہ کتنی عجیب بات ہے، تم اللہ رب العزت کے بارے میں کہہ رہے ہو. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، نہیں بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کا ہی انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو وہاں تو پوچھ گچھ ہوگی. تو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی منچاہی زندگی گزاروں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاروں، اور مجھے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرتا ہے. لیکن جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی محبت کے اندر جو لوگ جو ہیں وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
وہ جو اللہ کی محبت کے اندر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شدید محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، نہیں بلکہ وہ تو اپنے رب ہی کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم، تمہیں فوت کرتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، وہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، جو تم پر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اب سورۃ جو ہماری گزر چکی ہے نحل، اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ مضمون گزرا ہے کہ جو فرشتے طیبین ہیں وہ جب آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، اور وہ میت کے سرانے کے اوپر ملک الموت بیٹھتا ہے، اور وہ فرشتے جو ہیں اس کے استقبال کے لیے آسمان تک قطار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی اتنی عزت اور تقریب ہوتی ہے جو مقربین میں سے اور اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور وہ کہتا ہے کہ اے پاک روح ہمارے حوالے کرو، وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو حوالے کرتی ہے، اور پھر آسمان کی طرف وہ لے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف فاسق، فاجر اور کفار کی طرف جب آتے ہیں تو وہ جو فرشتے ہیں وہ انتہائی بدصورت اور سیاہ لباسوں کے اندر آتے ہیں، اور وہ جب کہتے ہیں کہ روح کو کہ آؤ اپنے رب کی طرف، تو وہ روح جو ہے وہ نہیں، عذابات سے ڈرتے ہوئے باہر نہیں آتی، تو اس کو جو ہے وہ کھینچ کر نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کی بدبو کی وجہ سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ناک کے اوپر رکھا اور فرمایا فرشتے اس طرح رکھ لیتے ہیں، اتنی بدبودار جو ہے وہ شخصیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ مکذبین الضالین کی جو ہے وہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں وہ مقربین کی یا اصحاب الیمین کی جو موت ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ قل یتوفاکم، کہہ دیجئے تمہیں فوت کرتا ہے ملک الموت الذی، موت کا فرشتہ وہ جو وکیل بکم، جو مقرر کیا گیا تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پہلے رکوع کے اندر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک کا تذکرہ آ گیا۔ پہلے رکوع میں یہ آ گیا کہ نہیں؟ اب دوسرے رکوع کے اندر موت کے بعد کے حالات آ گئے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور اگر آپ دیکھیں اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم لوگ، ناکسو، جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سر، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجینا، اب تو ہمیں واپس بھیج، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں پورا یقین آ گیا ہے کہ جو باتیں اللہ کے رسولوں نے کہی تھی، جو باتیں آپ نے وحی کی تھی قرآن مجید کی شکل میں، وہ سچی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب نہیں، یہ تو پھر بالکل ہی جبری ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہوتی دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں اسی طرح اسلام قبول کروانا تھا، دین قبول کروانا تھا، تو اللہ تمہیں ایک نشانی دکھاتے تو نتیجہ تو تم نے سر جھکا دینا تھا۔ تو اللہ کی یہ سنت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ غلط اور صحیح کی تمیز دی، وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی، اور تمہیں پورا اختیار دیا کہ تم جو ہے وہ حق کو اختیار کرو۔ اور اگر جو ہے وہ تمہیں اس طرح کا ایمان جو ہے وہ تم نے قبول کرنا تھا، تو تمہیں دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دیتے، لیکن نہیں دکھایا، اور وہ وقت تم نے ضائع کر دے۔ اس اعتبار سے ہم لوگ جو سارے یہاں بیٹھے ہیں، اور پوری انسانیت اور پوری امت مسلمہ، ان کے لیے آپ سوچئے کہ یہ جو لمحہ اس وقت گزر رہا ہے کس قدر قیمتی ہے۔ اگر یہ لمحے گئے تو یہ واپس نہیں آئیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا، تو ہم ضرور دے دیتے، كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر نفس کو اس کی ہدایت، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اور لیکن کیا ہے؟ اب جب درمیان میں اب خود جو ہے وہ اس میں سے نکالنے کے مضمون درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر خود چھوڑ دیا کہ تم نتیجہ نکالو، کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن کیا ہوا؟ اب لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے حق قبول کریں گے یا گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ ولیکن، اور لیکن، حق القول، ثابت ہو گیا قول یا وعدہ، منی، میری طرف سے، لأملأن، یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ، لأملأن، کہ یقیناً میں ضرور بھروں گا، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس اجمعین، اور انسانوں سے، اجمعین سب سے، یعنی انسان اور جنوں سے جو ہے وہ میرا یہ قول جو ہے، یہ میرا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، وہ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ جو لوگ جو ہیں وہ گمراہی کے اوپر چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ابلیس کے درمیان ہوا تھا، جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ جب سجدہ نہیں کیا تھا، یہی بات نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں نہ کیا، اور اس نے مہلت مانگی تھی قیامت تک، اور اس نے کہا تھا کہ میں اس آدم کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرح سے اس پر حملہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا،
تو اس پر ان کے اوپر جو حملہ کرے گا، لیکن جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، اور جو تیرے ساتھ چلے گا وہ میں جو ہے وہ تمہیں اور ان سب کو جہنم کے اندر بھر دوں گا۔ یہ ہے وہ گفتگو جس کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں۔ توجہ رہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنت جنوں سے، والناس اور انسانوں سے، اجمعین سب سے، فذوقوا، اب جو ہے وہ اب تم چکھو عذاب، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ تم نے بھلائے رکھا اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ نہیں بلایا، اللہ تعالیٰ کے نشانیاں تو ہر وقت انسان کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، کس چیز کو بلایا؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کو بلا دیا، اور آج کی ملاقات کو تم نے جو ہے وہ بلائے رکھا دنیا کے اندر، بس تم جو ہے وہ اس کا مزہ چکھو۔ انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی آج تمہیں بھلا دیا ہے، وذوقوا عذاب الخلد، اور تم چکھو ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ اعلان کر دے کہ ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو بھلا دیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا،